الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کر دیا ہے، اور ہمیں اس سے کون پیچھے ہٹانے والا ہے کہ تم جیسوں کی ہم تبدیلی کر دیں اور تمہیں ایسی خلقت بخش دیں جس کی تمہیں خبر نہ ہو، اور تم تخلیق کے اس پہلے مرحلے کو تو بخوبی جان چکے ہو، تو پھر تمہاری سوچ صحیح کام کیوں نہیں کرتی؟ آج ہماری سورہ الواقعہ کی آیہ مبارکہ 62 تک تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی تھی، کل آخری درس مبارک کے کلمات یہ تھے کہ اللہ نے فرمایا اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کہ بتاؤ کہ تمہیں ہم پیدا کرتے ہیں یا کوئی اور پیدا کرنے والے ہیں؟ تمہیں خود بخود تم وجود میں آتے ہو یا تمہیں وجود دینے والے ہم ہیں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حیات کے بعد موت کا ذکر کیا اور ارشاد ہوا نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، فرمایا ہم نے تمہیں زندگی دینے کے بعد تمہارے لیے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، تمہارے درمیان ہم نے موت کو رکھا ہے، حیات کے ساتھ موت کو وابستہ کیا ہے، اور اس موت سے ہمیں پیچھے ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ گویا اس کائنات میں جو بھی ذی روح اس کائنات میں زندگی کے ساتھ آیا ہے اسے ضرور موت کا ذائقہ چکھایا جائے گا، چاہے وہ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق چیونٹی ہے یا دنیا کی بڑی سے بڑی عظمت اور شان والی مخلوق میں سے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، چاہے انبیاء کرام ہیں انہیں بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، اور چاہے نباتات اور حیوانات اور جانداروں میں سے چھوٹی مخلوق ہے اسے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، حتیٰ کہ سب سے بڑھ کر جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء بنایا، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب اور حبیب بنایا، اس کو بھی اللہ نے موت کا ذائقہ عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کھینچ لی۔ آپ نے فرمایا خبردار اگر کسی نے یہ کہا، تاریخ کا یہ بڑا سنہری چیپٹر ہے، اگر کسی نے کہا کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی جو ہیں وہ وصال فرما گئے ہیں یا وہ ان کو موت آ گئی ہے، تو عمر اس کا سر قلم کر دے گا۔ ایسے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ذہین و فطین اور آقا کے نائب اور آقا کے خلیفہ اور انتہائی حلیم اور فطین طبیعت کے مالک، ذہانت کے مالک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ آگے بڑھے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا تھا انہیں مبارک ہو کہ ان کا رب پہلے بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، لیکن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت عطا فرما دی۔ فرمایا خبردار یہ مت کوئی کہے کہ انہیں موت نہیں آئی، اللہ نے انہیں موت کا ذائقہ عطا فرمایا ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے فرمایا ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں وحدہ لا شریک کی، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی رسول اور اس کے پیارے حبیب، تو اس سے کیا اس کے بعد ایک وہ جو معاملہ تھا وہ ٹھہر گیا، رک گیا،
اور لوگوں کے اندر ایک صبر اور استقامت کی کچھ بات آئی، اور آپ نے اس مرحلے پر جب ساری کائنات کا نبی اور رسول حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا رہے تھے، یہ ایک بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا کہ اب قیادت کس کے ہاتھ میں جائے گی اور قوم کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت اگر ساری قوم کو متحد کر کے اکٹھا رکھ کے ان کی قیادت فرمائی ہے تو اس عظیم ہستی کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دنیا کا مشکل ترین موقع تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت اللہ تعالیٰ نے سب پر مقرر فرمائی ہے، موت کو اللہ تعالیٰ نے سب پر مقدر فرمایا ہے۔ اب رب ذوالجلال ان کافروں سے مخاطب ہے، فرمایا ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے اور اس سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور نہ ہمیں کوئی پیچھے ہٹانے والا ہے۔ موت تو تمہیں آئے گی، اللہ کو مانو یا نہ مانو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو، توحید کا اقرار کرو نہ کرو، موت تو تمہیں آئے گی، موت تو تمہیں آ کے لے کے جائے گی، ضرور آئے گی۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اللہ فرماتا کہ تم جیسوں کی ہم تبدیلی کر دیں اور تم ایک ایسی خلقت بخش دیں کہ جس کی تمہیں خبر بھی نہ ہو، تمہیں موت دیں اور موت کے بعد پھر تمہیں وجود تمہارا ختم کر دیں اور اس کے بعد پھر تمہیں ایک زندگی دیں۔ اور اس کے بعد یا مفسر نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ تمہارا جو اصل وجود ہے وہ تو مٹی ہے، خاک ہے، خاک سے کیا بنے؟ نباتات، نبات بنے، خاک سے نبات، اور نبات سے بنے سبزی اور گوشت۔ یہ جو گوشت ہے یہ بھی تو بنیادی طور پہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ چارہ کھلاتے ہیں نا جی جانوروں کو، چارہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ مٹی سے پیدا ہوتا ہے، زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ انہیں پانی پلایا جاتا ہے جس سے ان کا گوشت بنتا ہے، تو پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، پانی بھی زمین سے، ان کی خوراک بھی زمین سے۔ تو ہمیں یہ سوچنی چاہیے چیزیں، یہ میں عرض کرتا ہوں کہ غور کریں ہر چیز پہ۔ قرآن بار بار دعوت فکر دیتا ہے۔ یہ گوشت ہے، گوشت بھی کس سے بنتا ہے؟ مٹی سے بنتا ہے۔ دودھ کس سے بنتا ہے؟ مٹی سے بنتا ہے۔ انسان کس سے بنتا ہے؟ مٹی سے بنتا ہے۔ پہاڑ کس سے بنتے ہیں؟ مٹی سے ان کا وجود ہے ہر چیز کا۔ سبزیاں کس سے بنتی ہیں؟ مٹی سے، زمین سے بنتی ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے تمہارا وجود کس سے ہے؟ مٹی سے، مٹی کے بعد نبات سے، نبات کے بعد سبزی اور گوشت سے، اور اس کے بعد رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے پھر اس سے آگے نطفہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد تمہارا وجود آتا ہے، 4 ماہ تک ایک لوتھڑا گوشت کا ہے، اس کے بعد پھر روح ڈلتی ہے، روح کے بعد پھر تمہاری حیات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد تمہاری ولید ہوتی ہے، یعنی پیدائش، برتھ، تمہاری پیدائش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تمہارا یہ سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتے ہو، پھر موت آ جاتی ہے، موت کے بعد تمہیں غسل دیا جاتا ہے، غسیل بن جاتے ہو، پھر کفن دیا جاتا ہے، مکفون بن جاتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے بعد تمہیں قبر میں اتارا گیا، پھر تم کیا بن گئے؟ میت کہلائے، اور میت کے بعد کیا ہوا؟ مٹی کے اندر تمہاری ہڈیاں اور تمہارا جسم سارا گل سڑ گیا، تمہارا وجود ختم ہو گیا۔ جیسے مٹی سے پہلے تمہارا آغاز تھا، پھر مٹی میں چلے گئے، اس مٹی کے بعد اللہ جب قیامت قائم ہوگی پھر اسی مٹی سے تمہیں پھر زندہ فرمائے گا۔ یہ ہمارا وجود ہے، یہ ہماری حیثیت ہے، اور یہ ہماری اوقات ہے سب کی، سوائے اس کے جس نے اپنی اوقات کو اللہ کی فرما برداری میں ڈال کے بدل لی، اس کی پھر ہڈیاں بھی بچ گئیں، اس کا پھر جسم بھی بچ گیا، اس کا مقام بھی بچ گیا، اس کی عزت بھی بچ گئی۔ ورنہ وجود یہ ہمارا ہے، خاک سے بنے تھے، خاک وہیں پہنچی جہاں کا خمیر تھا، جہاں سے خمیر آیا واپس خاک وہیں پہنچ گئی، وہیں پر پہنچا دیا گیا۔ اور انسان کی قبر جو ہے، یہ لکھا ہے علماء نے، انسان کی قبر وہیں ہوتی ہے جہاں سے پیدائش کے وقت اس کی مٹی لی گئی تھی، انسان نے واپس وہیں پہنچنا ہوتا۔ تو وجود کیا ٹھہرا؟ مٹی سے مٹی کا سفر، یہ ہمارا سفر ہے جی، مٹی سے مٹی تک کا سفر، خاک سے خاک تک کا سفر۔ لیکن اس خاک سے خاک تک کے سفر کے دوران اگر کسی نے
اپنے آپ کو خاکسار بنا لیا، عاجز بنا لیا اور مالک کے آگے جھک گیا اور اس کے حق بندگی ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ اسے موت آ گئی، تو اس کو مبارک ہو کہ اس نے خاک سے جنت کا سفر طے کر لیا، اس نے جنت کا سفر طے کر لیا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، فرمایا اگر تمہیں پتہ ہے، تم پہلے مرحلے کو جانتے ہو اپنی تخلیق کے، وہ تو ہر ایک بندہ جانتا ہے اپنے پہلے مرحلے کو، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے۔ فرمایا جب تم اپنے پہلے مرحلے تخلیق کو جانتے ہو، جب تم اپنے تخلیق کے پہلے مرحلے کو سمجھتے ہو، تو اس کے باوجود پھر تم نصیحت کیوں نہیں لے رہے؟ پھر تم کیوں کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یہ تمہارا سوال بنتا نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوال کرتے اس کا مطلب ہے تم جاہل ہو اور تمہاری عقل جو ہے وہ بالکل بیکار ہو چکی ہے۔ جب تم اپنا پہلا تخلیق کا مرحلہ جان چکے ہو، تخلیق کو سمجھ چکے ہو، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ اب میں یہ عرض کروں، یہ پورا جو تخلیق کا پروسیس ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سارا عقل کی بنیاد پہ کافر کے سامنے رکھا۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ نبی نے کہا تو یہ کر لو، رسول نے کہا تو یہ کر لو، نہیں، اللہ نے براہ راست بندے سے خطاب کیا اور اسے سوچنے پر مجبور کیا کہ سوچ اور غور کر۔ جب تو غور کرے گا تو نبی اور رسول تجھے نہ بھی بتائے، تیرا وجود تجھے بتا دے گا کہ اس کائنات کو بنانے والا بھی ایک ہے، اس کائنات کو موت دینے والا بھی ایک ہے، اور اس کائنات کو دوبارہ زندہ کرنے والا بھی ایک ہے، اور وہی ایک خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ایک اور اس کے قبضہ قدرت کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک اور مثال دی ہے دنیا پہ رہنے والے لوگوں کو، اس میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔